الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغي المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فهدى صلوات. محترم سبیل الہی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلے گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اس سلسلے گفتگو کے لیے میں نے سورہ اعلیٰ کی ابتدائی کچھ آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. 5 آیتیں میرا عنوان ہے جن میں سے آج میں نے صرف 2 پڑھی اور تھوڑا سی ترمیم کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو. سبح اسم ربک الذی، یہ کون ہے؟ جو عظیم ترین رب ہے، اعلیٰ، اس کی تسبیح کرو. الذی خلق فہدی، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے خلق کیا اور ہدایت کی. والذی اخرج المرعی، جس نے تمہارے لیے چارہ اگایا تمہارے مویشیوں کے لیے. فجعلہ غثاء احوا، اور اس نے اس چارے کو کالے بھوسے میں تبدیل کر دیا. ایک مرتبہ اور ان آیات کو سماعت فرمائیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا. میں نے بار بار جو تکرار کی ہے مختلف لفظوں کو توڑ کر وہ کیا سبب ہے؟ سبح اسم ربک الذی، بتا دو تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو تمہارا رب عظیم ترین رب ہے. بہت رکھے الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا اور تسویہ کیا. یہ قرآن کے 2 لفظ ہیں، خلق کیا اور تسویہ کیا. خلق کے والی اس میں اچھا ہو زہریلا ہو. بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. شاید کہ مطلب وہی کی کہ دنیا کل سبا کل غلط، دنیا میں دیکھنے کو پھل اور پھول پائے جاتے ہیں ان سے عرق کو حاصل کرتے ہیں. فصلوں کی صبح رب کے زور اللہ، اور شہر کی مکھی نے ہم نے کہا کہ اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے. اپنے رب کے راستے میں سبیل الہی پر، اس کے لیے سبیل بنائی اللہ نے، اپنی سبیل الہی پر سر کو جھکا کر چلتی رہا.
یخرج من بطونہا شراب، اس کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، اس کے رنگ بڑے مختلف ہیں، شہد کے رنگ بڑے مختلف ہوتے ہیں، مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اس مشروب میں ہم نے انسانوں کے لیے شفا رکھی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس مرحلے پر میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا، کیا ہے پیٹ میں تو صرف شفا کیوں بن رہا ہے، زہر کیوں نہیں بن رہا ہے؟ وہ کون سا کارخانہ لگا ہوا ہے؟ جو زہر کو شفا بنا رہا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہم نے اس چھوٹی سی آیت میں ایک نشانی رکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی پر وحی کی، تو جانور کو جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ وحی کے ذریعے دے دی گئی، لیکن انسان کو براہ راست وحی نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو عقل دے دی۔ جب انسان کو عقل دے دی تو اب تو اپنے نیک و بد کو عقل کے ذریعے سمجھو۔ دیکھو موضوع ہے سبیل الہی، اور میں اپنے موضوع سے بالکل متصل ہوں۔ تم اپنے نیک و بد کو، تمہارا اچھا کیا ہے، تمہارا برا کیا ہے، اپنی عقل سے سمجھو، تو تمہارے مزاج میں عقل کو رکھ کر تمیز کا فیصلہ لے لیا کہ تم تمیز کرو گے یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ اب آخری سوال، اور تمیز کرنے کی رک جائے گی، آخری سوال کہ عقل کو اجازت دے دی کہ تو اپنے اچھے کو اور اپنے برے کو خود سمجھ، لیکن اگر کہیں عقل کو دھوکہ کھا جائے، اب عقل کو دھوکہ ہو جائے، خود عقل دھوکہ کھا جائے تو ہو کیا؟ پر توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں عجیب مرحلے پہ آ گیا۔ یہ جو تمہاری دنیا ہے، یہ سائنس کی دنیا، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا، اس دنیا نے انسان کے اندر جسم ہے، نفس ہے، روح ہے، یہ چیزیں آج تک سائنس میں جتنی ترقی ہوئی دنیا کے، تو سائنس کے اعمال و افعال سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، ہم پوری زندگی سائنس کی بنیاد پر گزار رہے ہیں، لیکن جو ہوا دنیا کے لیے ہوا، تو یہاں تک تو آگے تھا، تو اب کوئی تو ہو جو آخرت کی طرف لے جائے۔ کوئی ایسا ہو جو انسانیت کو آخرت کی طرف لے جائے۔ میں بہت مشکل میں ہوں کہ میں نے دنیا کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور بڑی بڑی کتابیں میں نے دیکھی ہیں جو سو کالڈ جو کہلاتی ہیں کہ الہامی کتابیں ہیں، کسی میں بھی آخرت کا وہ تصور نہیں ہے جو قرآن مجید نے دیا۔ کسی نے بھی آخرت کا وہ تصور نہیں دیا جو قرآن مجید نے دیا۔ اور ہم آواز دی ان کا قریب ہو گیا میں، وہ الذی، توجہ رکھنا، سبیل الہی دینے میں، وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ اس نے رسول مبعوث کیا امیین میں، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات خدا کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یزکیہم، تمہیں پاک بنائے گا۔ دیکھو اس سبیل الہی کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، بہت قریب ہو نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور تمہیں حکمت کی
تعلیم دے. رکے رہنا. اتنی مشہور آیت ہے سورہ جمعہ کی کہ نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے تو ہر ایک کو یاد ہوگی. تو ایک مرتبہ سننا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. اللہ کی کتاب سنائے. اللہ کی کتاب سنائے ایک کام. دوسرا کام یزکی لوگوں کے نفس کو پاک بنائے. دوسرا کام. تیسرا کام کتاب کی تعلیم دے. چوتھا کام حکمت کی تعلیم دے. تو رسول کے کام کتنے ہیں؟ کیا کام ہے؟ دیکھو اتنا آسان کروں گا کہ بچہ بھی سمجھے گا اور بچے ہی بھی سمجھانا مقصود ہے. رسول کے 4 کام ہیں. قرآن سنائے, تزکیہ کرے, کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے. 4 کام ہے نا. تو کتاب سنانا 1/4 ہے. تو اگر کتاب کافی بھی ہوگی تو 1/4 کافی ہوگی. اس سے زیادہ آسان تو بات کوئی نہیں کرتی. لیکن نہیں, آپ فیصلہ تو سوچ کے کرواؤں گا. اور کل کی گفتگو سے تقریر یہاں متصل ہو گئی. وہ تمہیں کتاب پڑھ کے سنائے تو پڑھنے والا تو سننے والے. وہ تمہارا تزکیہ کرے گا تو تزکیہ کرنے والا تو تزکیہ کروانے والے. وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا تو تعلیم دینے والے تو تعلیم دینے والا. وہ تمہیں حکمت کی تعلیم دے گا, وہ تعلیم دینے والا تم تعلیم دینے والے. تو وہ کتاب پڑھنے والا تم کتاب پڑھنے والے. وہ تزکیہ کرنے والا تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم دینے والا تم تعلیم دینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم مجھ جیسے. باتیں تو پہنچ رہی ہے نا. بہت آسان لفظوں میں یہ سلسلے سے کہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اچھا بھائی, اب یہاں تک آ گئے تو سبھی الہی ضرور. تو اب قرآن نے اللہ کے راستے کی بنیادیں بتا دی. بھائی بہت بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ یہ وہ بڑے فکر ہے جہاں تم کو سبھی الہی کھلے گی کہ اللہ کا راستہ ہے کیا ہے. ایک تزکیہ, ایک تعلیم. نفسوں کا تزکیہ کرواؤ, راستہ خود کھل جائے گا. کتاب و حکمت کی تعلیم دے لو, تمہارے اوپر اللہ کا راستہ خود بخود کھل جائے گا. تو اسی بات کو ایک مشہور آیت میں کہا گیا, اور اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں, اور یہاں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. عجیب مرنے فکر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ, ہم دنیا میں ہیں تو اللہ کے لیے, اور واپس جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں. یہی تو پالیسی ہے. اور اللہ کا راستہ اسی میں سے بھی ہوتا ہے کہ رہو دنیا میں تو اللہ کے لیے, اور واپس جاؤ تو اسی کی بارگاہ میں جاؤ. انا للہ, ہم اللہ کے لیے. انا للہ, یہ جو نام ہے نا للہ کا, یہ نام اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھا ہوا. اس لام کو عربی میں کہتے ہیں لام تملیک, ملکیت کا لام. انا للہ, ہم اللہ کی ملکیت.
اور للہ کا نام سمجھ میں آ گیا، انا للہ، ہم اللہ کی نہیں کیا. چلو بھائی سورہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اس کے لیے سزاوار ہے. قابل تعریف وہ ہے جو عالمین کو پالے. قابل تعریف وہ ہے جو پالے. جو بھیک منگا ہو اس کی تعریف نہ کرنا. آپ سمجھ آ گیا. الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف کی ملکیت، ہم کی ملکیت اللہ کے لیے. دو آیتیں ہو گئی. کہنے لگا للہ علی الناس حج البیت، خانہ کعبہ کا حج اللہ کے لیے، اس کی ملکیت ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگا. کہنے لگا للہ میراث السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری میراث اللہ کے لیے. دیکھ رہے ہو. کہنے لگا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، دنیا والوں سے کہہ دو کہ اگر عزت چاہتے ہو تو عزت فقط اللہ کے لیے، اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے عزت مل جائے. یہ ملکیت سمجھ میں آ رہی ہے. جو للہ ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور بہت آسانی کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز بھی للہ ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، جو بھی تمہیں مال غنیمت سے ملے اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول اور ذی القربیٰ کے لیے ملکیت ہے. تو اب جہاں لام لگ جائے، وہ لام دلیل ہے یہ اللہ، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ملکیت اللہ کی ہے. اب میں آیت پڑھوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رسول کہہ لے میری نمازیں اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے، میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے. لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو جانے کا امید تو مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ میں یہ کہہ دوں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور پہلا مسلمان میں ہوں. اگر پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما نہ ہوتے تو میں ان مسائل کو نہ چھیڑتا جن مسائل کو چھیڑنے پر آج میں آتا ہوں. ظاہر کے سلسلے گفتگو طویل نہیں ہوگا اور ہر روز یہ مشکل مسائل ڈسکس بھی نہیں ہوں گے، لیکن ایک جملہ تو میں کہوں گا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رسول کہہ دو کہ میری نمازیں اللہ کے لیے، میری عبادتیں اللہ کے لیے، میری قربانیاں اللہ کے لیے، میری پوری زندگی اللہ کے لیے. حد یہ ہے کہ میری موت مروں گا تو اللہ کے لیے. لا شریک لہو، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو ذالک کا امید تو مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں کہوں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور پہلا مسلمان میں ہوں. تو کون ہے پہلا مسلمان؟ رسول اللہ. آج کیا خیال آپ کا؟ موسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے نہیں تھے؟ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مسلمان تو موسیٰ ہی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے مسلمان تھے. ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسلمان. رسول کہتے ہیں پہلا مسلمان میں. انا افضل المسلمین، پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے. رسول نے کہا میں مسلمین کا اول ہوں. اب اگر اول تلاش کر لیا تو مسلمین سمجھ میں آ جائیں گے. میں مسلمین کا اول ہوں. اسی دن کے لیے کہا تھا اب بڑے محمد
یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا، تو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، رسول کی پوری زندگی عالمی کے رب کے لیے ہے۔ میں نے کبھی کہا تھا یہ جملہ، اور بڑا تلخ جملہ ہے، کہ تم نے سال بھر میں 30 روزے رکھ لیے اللہ کے لیے، مستقی ہو گئے تو پوری زندگی میں ایک حج کرائے اللہ کے لیے۔ تو عید کو اچھا فقیر کے ہاتھ میں 5 روپے رکھ دیے ہوا تو اللہ کے لیے، تو تم نے رسول میں فرق کیا سمجھ میں آ گیا؟ تم کچھ کرو اللہ کے لیے، وہ کل کرے اللہ کے لیے۔ جو سچی بات ہے وہ تو میں کہوں گا۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ رسول جو کرے گا اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں جو کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا، اپنے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ میری بات کو تم بڑھاتے جانا، اگر بیٹی دے دے تو اللہ کے لیے، اگر بستر پر سلا دے تو اللہ کے لیے۔ بہت نازک رہنے سے کہ کیا میں تمہیں لے کے آ گیا، تو رسول کی پوری زندگی طے ہو گئی بات۔ اب سے ہٹو گے چلو، میں نے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران سے کہ رسول پورا کا پورا اللہ کے لیے، ان للہ، ہم ہے اللہ کے لیے، ہمارا دعویٰ زبانی ہے، اور میرے رسول کا دعویٰ یقینی ہے کہ وہ اگر ہے اللہ کے لیے تو پھر ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی اب اس رب پر توجہ رکھنا، لیکن یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہارے کام کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگر وہ پہنچ گئی آپ کی بات، میں بھی سمجھتا ہوں کہ تمہارے کام کی بات کیا ہوتی ہے۔ تمہارے کام کی بات میں سمجھتا ہوں۔ اچھا تو اب ایک چھوٹی سی کام کی بات سنتے جاؤ۔ ایوکم، ہے کوئی تم میں سے آج جو یبی تو اعلیٰ فراشی، رات کو میرے بستر کے سو جائے، میں ہجرت کرنے والا ہوں۔ ایک جملہ اور سنتے جاؤ، ہر جگہ میں اس انداز کی مجلس نہیں پڑھتا، یہ کہ سامعین میں فرق ہوتا ہے۔ اگر تم جیسا صاحب فہم نہ ہوتا تو میں ان باریک باتوں کو بیان نہ کرتا۔ اللہ کے راستے کا نام ہی تو ہجرت ہے۔ اگر میں بھول جاؤں تو تم نہ بھولنا، اگلی تقریروں میں کہیں یاد دلا دینا کہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو سبیل الہی ہے وہی تو ہجرت ہے۔ ہر حال ہجرت ہے۔ آج جو تم بیٹھے ہوئے ہو ہجرت کر رہے ہو، ایک دقیقہ پہلے تمہاری سطح معرفت کچھ اور تھی، اور فضیلت اسلامی سننے کے بعد تمہاری سطح معرفت بدل گئی۔ یہ ہجرت ہے یا نہیں؟ بات کروں گا ہجرت پر بات ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دوست 2-3 دن بعد مجھے یاد دلا دے۔ اچھا بھائی، تو ایوکم، یہ بھی تو اعلیٰ فراشی، ہے کوئی آج کی رات
میرے بستر پہ سو جانے والا، ویسا ہی سکوت تھا جیسا سکوت ہم نے جنگ خندق میں دیکھا. ہے کوئی اس کے مقابلے میں چلنے والا؟ تو میں نے کبھی کہا تھا کہ جہاں سناٹا ہو جائے اس سناٹے کو توڑتا ہے یا نہیں؟ یاد نہیں علی نے کتنے بڑے بڑے سناٹے توڑے. ذوالشیرہ میں کہا تھا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ سب چپ تھے. سناٹا ٹوٹا تو علی کی آواز سے ٹوٹا. آج پوچھ رہے ہیں کہ ایکم جمیت علی فراشی، ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا؟ سناٹا توڑا تو نہیں توڑا. جب بدر کے کنویں سے پانی کی طلب ہوئی اور مسلمانوں کا لشکر پیاسا ہو گیا، اب اس ہجرت کے بعد کا واقعہ، تو من یستسقی لنا من الماء، رسول نے پوچھا بھرے ہوئے لشکر سے کہ ہے کوئی آج کے دن پانی لانے والا؟ سب خاموش تھے. تو سناٹا توڑا علی نے. اور جب عمرو ابن اپنے فتح پکار رہا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا، تو سناٹا توڑا تو علی نے توڑا. لیکن شب ہجرت کا جو سناٹا توڑا ہے، سب سے پوچھ رہے ہیں نا ایکم جمیت علی فراشی، ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سو جانے والا؟ تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا؟ یہ لکھا فلاں تم سو جاؤ. اوپن آفر کیا ہے کہ جس کو فضیلت کمانی ہو وہ آگے بڑھ کے آ جائے. یہ آفر ہے. ایکم جمیت علی فراشی، ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پہ سونے والا؟ اس لیے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں. جانتے علی آگے بڑھے اور کہنے لگے یہ لکھا کہ میں سو گا. یہ لکھا دوسرا سنو علی کا کہ یا رسول اللہ، اگر میں سو جاؤں تو کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یا علی، تو مجھے معاف کر دینا، میں بھی کو چاہتا ہوں تم میری کو چاہتے ہو کہیں تمہیں روڑا نہ مل جائے. یا علی، یہ تمہاری پوری زندگی کا جو کیریکٹر ہے نا، یہ جملہ اس کے خلاف ہے. رسول نے کہا اٹھو اٹھ گئے، رسول نے کہا بیٹھو بیٹھ گئے، رسول کا قریب آ جاؤ آ گئے، رسول کا چلے جاؤ چلے گئے. یہ کیا سوال کیوں کر رہے ہو کہ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ نفس رسول مل جائے کہ میرے سونے سے جان بچے گی، کسی کے ساتھ جانے سے جان نہیں بچے گی. داماد پیغمبر، زہرا کا شوہر، سرور کا فاتح، عیسیٰ بھی بولے، موسیٰ بھی بولے، جبریل بھی بولے، میکائیل بھی بولے، آدم بھی بولے، حوا بھی بولی. میرے دوستو، یا رسول اللہ، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور یا علی یقیناً بچ جائے گی. کہا اللہ کے رسول میں سوؤں گا. اور جب رسول نے کہا کہ یا علی نہ ملا فراشی،
میرے بستر پہ سو جاؤ نہیں، آج کی رات میرے بستر پہ سو جاؤ. سجدہ شکر کیا. اللہ کے رسول نے میری عبادت قبول کی. اور ساری دنیا کے مسلمان چاہے علی کو مانے یا نہ مانے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا پہلا سجدہ شکر یہی تھا. مگر سجدہ شکر کا رواج نہیں تھا اسلام میں. اچھا توجہ. تو اب علی رسول کے بستر پر سو گئے. ٹھیک ہے نا، سو رہے. میں کیا کروں، بعض وقت بڑی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. رسول اللہ اپنی جوتیوں سمیت کے علاج میں گئے تھے اسپتال. آدمی جب بستر پر جاتا ہے تو جوتیاں سمیت جاتا ہے یا جوتیاں اٹھا کے جاتا ہے؟ یہ جو رخ میں نے پیش کر دیا ہے، اسے سوچتے رہنا کہ بستر عرش سے زیادہ پاکیزہ ہے کہ وہاں جوتی نہیں آ سکتی، جوتی نیچے اتاری جاتی. ٹھیک ہے نا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ رسول کا وہ بستر جس پر علی کو سونا ہے، ایک ام المومنین ان کے ایک والد جو صحابی بھی تھے اور جن کا اسلام آج تک مشکوک ہے، حضرت ابو سفیان. بعض جگہوں پر نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، جسے کہ حضرت سفیان کا کریکٹر، ابو سفیان کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ وہ آج تک مشہور ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جو رسول کی زوجہ تھی، انہوں نے بستر الٹ دیا. کہے کیا آپ کے اسلام میں تو بستر بچھا دیا جاتا ہے. بیٹی یہ کیا کر رہی ہے، تم نے بچہ الٹ دیا؟ تو جب کی بیٹی نے کیا جواب دیا؟ خدا رحمت نازل فرمائے ایسی الفاظ مکرمات کے اوپر. فرمانے لگی کہ یہ بستر ہے رسول کا اور کوئی نائل اس بستر پر بیٹھ بھی نہیں سکتا. اصل میں بات یہ ہے کہ میرا دوست جذبات میں آ گیا اور کہہ رہا کہ اس نعرے کو نظر تک پہنچاؤ. تو میں تو اصلی اور نسلی نجفی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ نجف میں یہ نعرہ تو رکھتے ہی ہے. تو اگر پہنچانا ہی ہے تو رائے سے پہنچاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے رسول کا بستر ہے. دیکھو ام المومنین کیا فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ میرے رسول کا بستر ہے، اس پر نائل بیٹھ نہیں سکتا. تو جو نائل ہو وہ رسول کے بستر پر بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور علی کو بیٹھنا نہیں ہے، رات بھر سونا ہے. بیٹھنا نہیں ہے اس بستر پہ،
رات بھر سونا ہے. تو اب میں اس سلسلے فکر کو بس اب یہی روکنا چاہوں گا اور دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. رسول پورا اللہ کے لیے. علی لوگ لیتے ہیں رسول کے بستر پر رسول کو بچانے کے لیے. تو رسول کے لیے لیتے یا اللہ کے لیے؟ تو کامن سینس کی بات ہے. دو پرس دو برابر چاہتے ہیں. تو وہ رسول ہے اللہ کے لیے اور علی رسول کو بچانے کے لیے لیتے ہیں. تو یہ رسول کے لیے نہیں لیتے, میری قدر سے لیتے. پروردگار میری قدر کے لیے, میرے بازوؤں کی طاقت کے لیے, میری آنکھوں کا نور میرے لیے, میرے سر کی توانائیاں میرے لیے, میرے جسم کے خون کا ایک ایک ذرہ تیری بارگاہ میں سب ہو جائے کہ تیرے لیے ہے یا نہیں. تو علی کا پورا وجود لیٹا ہوا ہے رسول کے بستر پر, اور منہ سے نہ کہے, حقیقت سے تو یہی کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں پورا تیرے لیے. اب بتا اللہ کیا کرے. تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. مالک مالک میں علی پورا تیرے لیے. اب مالک کیا کرے؟ مالک نے جواب دیا کہ اگر تو پورا میرے لیے ہے تو آج سے میری پوری مرضی تیرے لیے ہوگی. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو سہمت دی اور سلسلہ فکر اس مقام پر اپنے آخری مرحلے سے قریب ہو جائے گا. لیکن ایک جملہ تو کہنا ہے. دیکھو بھائی, حدیث قدسی ہے, اپنی کن لی اکن لک. میرے بندے میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. من تو شدم تو من شدی. حدیث قدسی جانتے ہو, وہ حدیث جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کی طرح معجزے کی صورت میں نازل نہیں ہوا ہے. کلام اللہ. تو کیا ہے؟ اپنی کن لی اکن لک. تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. میری تقریر آخری مرحلے میں آ گئی. تو اگر واقعی کوئی اللہ کا ہو جائے, ہو گیا نا, مرضی لے لی, مرضی لے لی. تو اب وہ جو مرضی کا لینے والا ہے اس کا چہرہ اس کا اپنا نہیں, اللہ کا چہرہ. اس کی آنکھیں اس کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں, اللہ کی آنکھیں. اس کا ہاتھ اس کا اپنا ہاتھ نہیں, اللہ کا ہاتھ ہے. یہاں میری تقریر تمام ہو رہی ہے. میرے نوجوان دوست اس بات کو پوری طرح محسوس کر لیں تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اگر حدیث قدسی کی روشنی میں اگر کوئی پورا اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو اب اگر کوئی ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے, اللہ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے. اگر کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے تو وہ آدمی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ کی آنکھیں دیکھ رہا ہے. تو یہ تو بہت ہی واضح ہے. اب میں چھوٹا سا واقعہ کروں. میں واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں لیکن جہاں ضرورت ہو وہی بیان کرتا ہوں بس. تو اب ایک ایسا نظر آیا جس کا پورا وجود اللہ کے لیے, اس کا نام ہے محمد. دوسرا جو نظر آیا کہ پورا وجود اللہ کے لیے, اس کا نام ہے علی. تو دو تو ہے جس کا وجود اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنو. کہتے ہو علی کو علی اللہ کہتے ہو, مجھے نہیں معلوم تمہارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے.
میں تو ممبر کے اوپر بڑا نیوٹرل بیٹھتا ہوں. یہ عالم اسلام کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے تو مجھے نہیں معلوم. آج آپ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا ہاتھ ید اللہ علی اللہ کا ہاتھ نہیں آتا, مجھے نہیں معلوم. لیکن بزرگوں نے ایک مقام پر علی کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال کرتے بزرگوں نے. اور میں ہر بزرگ کی عزت کرتا ہوں, ہر بزرگ کی قدر کرتا ہوں. ابن حوالہ سننا. اور میرے دوستوں یہ یاد رکھنا کہ میں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں دیتا, کتابیں دیکھ کے بولتا ہوں. کتابوں میں جو دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھ سے وہی بیان کرتا ہوں. عرفات کا میدان تھا, حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ایک دربار لگا عرفات کے بدن کھلنے کے قابل ہے یہ واقعہ, اور بس کسی میں تقریر نہیں تمام ہو گئی. دور سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے جس کا چہرہ زخمی ہے, منہ پھولا ہوا ہے, زخم لگے ہوئے ہیں. کاش کو بلایا جائے. قریب آیا, کہا یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا آپ سے شکایت کرنے کے لیے. لتا منی علی نے مجھے تماچا مار دیا. تو تماچا تو تماچا ہے, لیکن زخمی ہو گیا, اتنی طاقت سے مارا. تو علی نے مجھے تماچا مار دیا. کہا کیوں مار دیا؟ کہا یہ اسے پوچھیے. امیر مومنین کو تشہیرازی کی زحمت دی گئی, اور بات روایات یہ کہ نہیں, خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے گئے علی کے پاس اور کہا کہ یہ علی سبب بتائیں گے کہ آپ نے اسے تماچا کیوں مارا؟ کہا کہ ہاں میں نے محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پہ بری نگاہیں ڈال رہا ہے. اس کا نام ہے علی. مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا, میں نے تماچا مار دیا. تو کوئی سزا تجویز کر دیجیے. تماچا تو جواب تو تماچا ہے نا, کوئی سزا تجویز کر دیجیے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے اس شخص کی طرف کہنے لگے میں کیا کروں؟ رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ. اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے تجھے تماچا مار دیا, میں کیا کروں؟ میں اب مسائل کے لیے وقت نہیں بچا اور میں دو چار جو میں کروں گا, لیکن جملہ کہے بغیر میں کیسے گزر جاؤں؟ اس سے زیادہ عقیدہ تو ہمارا بھی نہیں ہے. اب میں کیا کروں گی؟ آپ کا عین اللہ, تجھے عین اللہ نے دیکھا, وہ لطمکا ید اللہ, اور تجھے اللہ کے ہاتھ میں مار دیا. تو اب اتنی مبارک زبان سے علی کے لیے نکلا ید اللہ. ید اللہ, یہ کون ہے علی؟ اللہ کا ہاتھ ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو, ید اللہ ہے فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ کائنات میں ہر ہاتھ کے اوپر ہوگا, پیر کے لیے نیچے نہیں ہو سکتا.
گفتگو اپنے آخری مرحلے پہ آ گئے. اب ظاہر ہے کہ محرم کی دوسری تاریخ بھی گزر ہی گئی. کچھ نہ کچھ تو تذکرہ کروں گا نا, اور اب کے بغیر تذکرہ نہیں کروں گا. اگر علی اپنے زمانے میں ید اللہ ہے, حسین اپنے زمانے کا ید اللہ ہے. اگر علی اپنے زمانے کا ید اللہ ہے, حسین اپنے زمانے کا ید اللہ ہے. لیکن حسین نے اس طاقت کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا. یہ آل محمد کی سیرت ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. آگے نے بات حسین ابن علی تک محرم کی دوسری تاریخ ہے. گفتگو یہ تھی کہ حسین ابن علی اپنی ماں کی لہر سے رخصت ہوئے. ادھر سامان سفر تیار ہوا. وقت نہیں ہے, 2-4 دقیقے ہی ہیں ان میں بات کو مکمل کرنا ہے. اگر طویل مسائل پڑھوں تو ہمارے وقت میں بالکل گنجائش نہیں. آپ زمانہ تو ہونے کا ہے. دو جملے سنو. جب سامان سفر تیار ہو گیا تو اہل حرم کہ جو مرد تھے نا, بہت سے بنی ہاشم کا محلہ بھرا ہوا تھا. محمد حنفیہ آئے, عبداللہ ابن عباس آئے, عبداللہ ابن جعفر سیار آئے, اور ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ فرزند رسول آپ مدینہ میں چھوڑ دیں. دوستو, یہ فیصلہ حتمی ہے. چپ ہو کے چلے گئے. جناب ام ہانی تشریف لائی. ام ہانی کو جانتے ہو؟ ابو طالب کی بیٹی, سگی بیٹی, علی کی سگی بہن, حسین کی سگی پھوپھی. کہنے لگے بیٹا تجھے سفر مبارک ہو, میں تجھے سفر سے تو نہیں روک جا, لیکن کچھ دن کے لیے سفر کو موقوف کر دے. کہا پھوپھی اماں سبب کیا ہے؟ کہا بیٹے تجھے نہیں معلوم کہ ہم بنی ہاشم میں ایک عجیب رسم چلی آ رہی ہے تیری پیدائش سے پہلے سے, اور تیری پیدائش کے بعد بھی ہم نے دیکھا. کہا پھوپھی اماں وہ رسم کیا ہے؟ جب ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جنوں کی عورتیں نوحہ کرتی ہیں. ماتم کی آوازیں آتی ہیں, لوہے کی آوازیں آتی ہیں, اور پڑھنے والیاں نظر نہیں آتی. پھر فرمانے لگی, ام ہانی کے جملے سنو, فرمانے لگے کہ جب تیرے نانا کا انتقال ہوا تو کئی دن پہلے سے دنوں کی عورتیں نوحہ کر گئی. تیری ماں ہی دنیا سے گئی تو کئی دن تک لوہے کی آواز سنی گئی. جب تیرا باپ بھی دنیا سے گیا دنوں کے عورتوں نے نوحہ کیا. جب تیرا بھائی دنیا سے گیا تو دنوں کے عورتوں نے نوحہ کیا. اور بیٹے کو یقین کرے گا کہ جب سے تم نے سفر کا ارادہ کیا ہے باہر بنی ہاشم کے ہر گھر میں دنوں کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں. کہتی ہے واہ حسین, واہ سیدہ. پھوپھی اماں جانا مقدر تھے. اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے گفتگو کی. حضرت ام سلمہ کا واقعہ بہت طویل ہے, بہت طویل ہے, بہت تفصیلی ہے, اس وقت بیان نہیں کر سکتا. آپ واقعہ بس 2 جملے سنو. ام سلمہ سے خدا حافظ کیا, کہنے لگے کہ نانی
آپ تو جانتی ہیں نا کہ مجھے کربلا میں شہید ہونا ہے. کہا ہاں بیٹے میرے نانا کربلا کی مٹی مجھے دے گئے. کہا نانی اماں اس کی حفاظت کیجیے گا. خدا حافظ کیا چلے. ایک طویل سفر اختیار کیا حسین ابن علی نے. محرم کی دوسری تاریخ تھی جب حسین کے زوجینا نے چلنے سے انکار کیا. آپ نے تو ہو چکے. مرتبہ ابو الفضل عباس سے کہا کہ سواریاں بدلو. روایت کہتی ہے 7 سواریاں بدلی گئی. جب وہ سواریاں چلنے پہ آمادہ نہ ہوئی تو ایک بتا گھوڑے سے سوکھی مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے چھوڑ دی اور یہ کہہ کے پھینکی انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس خیمے لگا دو. محرم کو خیمے لگ گئے. جب خیمے لگے تو گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ بیویاں ایک سناٹے کے عالم میں اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ گئی. ابھی بیویاں بیٹھی ہی تھی. ایک مرتبہ حضرت زینب نے کہا فضا ذرا میرے بھائی کو تو بلا دلا. فضا گئی. کہا شہزادے بہن بلا رہی ہیں. حسین آئے. کہا بہن ابھی تو ہم آئے ہیں. کہا بھیا بس اتنا بتلانا تھا کہ جیسے ہی میں سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ایک زرد مٹی ہوئی اور سکینہ کے بالوں میں گر گئی. یہ کیسی زمین ہے؟ یہ کہہ کر شہزادی زینب نے مٹھی اٹھائی. کہا بھیا اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اجر کو بدلنا. دیکھو 60 دقیقے مکمل ہو گئے لیکن اب 2 جملے سنو پسائب ہو گئے. مجلس تمام ہو گئی. 2 جملے. اہل کربلا کو بلایا. 4 میل کی زمین 4.25 میل کی زمین 60,000 درہم میں خریدی. پہلے زمین خریدی اور خریدنے کے بعد مالک منع کر رہا تھا کہ فرزند رسول مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بزرگوں کا سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ زمین کسی نبی کو اور کسی وسیع کو راس نہیں آتی. کہا اب ہمیں تو قیامت تک یہی رہنا ہے. زمین خرید لی 60,000 درہم میں اور پھر واپس کر دی. کہا میں نے تمہیں ہدیہ کی لیکن کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس زمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا. آخری جملے سنو. اس زمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا. دوسری شرط یہ کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا ہماری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتلا دینا. اور آخری وصیت یہ ہے کہ جب یزید کی فوج اپنے کشتے کو دفن کر کے چلی جائے تو تم آنا ہمیں دفن کر لینا. بڑی اثر روتے ہوئے جا رہے تھے. پھر انہیں پکار کے کہا اپنی عورتوں کو بھیج دو. جب عورتیں آئی تو کہنے لگے میں تمہاری شہزادی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. میں زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے نہ سکے تو پانی لینے کے بہانے آنا ہمیں دفن کر دینا. جب عورتیں روتی ہوئی جا رہی تھی تو ان سے پکار کے کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو. بچے آئے. آخری جملہ کا بچوں میں سکینہ کا باپ ہوں. میں عرضہ کا باپ ہوں. اگر تمہارے پاس اور تمہاری عورتیں ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک مٹھی مٹی ہماری لاشوں میں ڈال دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.